السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ کاتب وحی قرآنی جلیل القدر صحابی 163 احادیث کے راوی، رازدار رسول، ردیف رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، جن کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے سپہ سالار، فاتح شام و قبرص، 19 سال تک 64,65,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے، جن کے اوصاف حمیدہ میں اخلاص، علم و فضل، فقہ و اجتہاد، تقریر و خطابت، غریب پروری، مخالفین کے ساتھ حسن سلوک، فیاضی و سخاوت، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، تقوی اور پرہیزگاری شامل ہے۔ آپ عاشق رسول بھی ہیں اور عاشق اہل بیت بھی ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا یوم وصال 22 رجب المرجب۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر صحبت کا شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ، تم مجھے جنت میں ضرور ملو گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ معاویہ کی حکومت کو برا نہ کہو، اللہ کی قسم جب یہ نہیں ہوں گے تو جنگوں میں مسلمانوں کے سر اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح اندرائن کا پھل زمین پر گرتا ہے۔ آپ کے عشق رسول کا عالم دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک گیسو اور ناخن مبارک کو سنبھال کر رکھا کرتے تھے اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اسے میری قبر میں رکھ دینا تاکہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر سکوں اور اللہ اس واسطے میری مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرص یعنی سائپرس کو کس طرح فتح کیا، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مصروف تھے۔ آپ نے طرابلس، شام، اموریہ، شمشاد، ملتیہ، انطاکیہ، ترتوس، ارواڑ، روڈس اور صقلیہ کے علاقوں کو نصرانیت کی حدود سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اسلام چونکہ ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے لہذا اسے سمندر پار بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں فتح قبرص کی جو خواہش مچل رہی تھی، آپ چاہتے تھے کہ ہم سائپرس کو، قبرص کو فتح کر لیں۔ اب یورپ اور افریقہ کو فتح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یورپ اور افریقہ کو فتح کرنے کے لیے ایک بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ رومی فوجیوں کا ایک بحری مرکز شام اور مصر کے قریب سمندر کی حدود میں موجود تھا کہ جس کو ختم کیے بغیر مسلمان یورپ اور افریقہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور اس بحری بیڑے کے تھرو جو رومی تھے وہ مسلمانوں کو تنگ بھی کرتے تھے، جو سرحدی علاقوں میں مسلمان رہتے تھے ان کو وہ چھیڑا کرتے تھے۔ تو اب ضرورت تھی کہ ایک بحری بیڑا ہو کہ جس کے ذریعے اسلام کی قوت کو آگے پہنچایا جائے، ان رومیوں کو شکست فاش دی جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی اجازت مل گئی۔ اجازت ملتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری مہم کا آغاز کر دیا اور اس کا اعلان بھی فرما دیا، اور جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے، اور 28 سنہ ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ اس بحری بیڑے پر حملہ کر دیا، لیکن ان رومیوں نے صلح کر لی اور صلح پر آمادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے جنگ جو ہے وہ رک گئی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد انہوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، تو پھر مسلمانوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ بحری بیڑے کو تباہ کیا اور قبرص پر حملہ کر دیا، اور عظیم الشان جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان قبرص پر، سائپرس پر فاتح بن گئے، اس کا قبضہ مسلمانوں نے حاصل کر لیا، مسلمانوں کی حدود میں سائپرس داخل ہو گیا۔ اس جنگ میں جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان شامل تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضرات اس جنگ میں شامل تھے، اور رومیوں کی طرف سے بڑے تجربہ کار اور ماہر جنگجوؤں نے اس جنگ میں حصہ لیا لیکن فتح حاصل نہ کر پائے۔ اور یوں نبی پاک علیہ السلام کی جو حرام والی حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے 2 اسلامی لشکروں کو جنت اور مغفرت کی بشارت عطا فرمائی، ایک وہ لشکر تھا کہ جو پہلی بحری مہم پر روانہ ہوگا
تو یہ پہلی بحری مہم یہی تھی کہ جس کے اندر سائبرس جو تھا، جو قبرص تھا، وہ فتح ہوا، جس کی قیادت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا تھا۔ اور دوسرا جو اسلامی لشکر تھا وہ تھا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور قسطنطنیہ کی فتح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں ہو گئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حلم دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے جوابی کارروائی نہ کی۔ اس پر کسی نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم کم ہو، میری قوت برداشت کم ہو، اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا جو تھی کہ اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تو ناظرین، یہ ہیں ہمارے لیڈر، ہمارے رول ماڈلز، ہدایت یافتہ لوگ، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہدایت یافتہ کیسے نہ ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا جو فرما دی تھی کہ اللہم ہادیا مہدیہ، کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے اور ہدایت یافتہ بھی بنا دے، وحدی بھی، اور لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرما۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پچھلے سال اسی ویڈیو سے حضرت امیر معاویہ کی شان سے میں نے باقاعدہ یوٹیوب چینل کا آغاز کیا تھا، اور آج 1 سال پورا ہو چکا ہے۔ تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔